نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون جاگنا ہے جاگ لے عرش کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا فرش کے سایہ تلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد معزز و مکرم سامعین کرام،
نماز کے عنوان پر بیان کرتے ہوئے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پہلے 10 پاروں میں سے ایک دو آیات بمع ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے ہر پارہ میں سے چند آیات آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے عنوان پر تلاوت کروں۔ تو اسی سلسلہ میں یہیں سے آگے بات چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات جتنی اہم ہوتی ہے اس کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اور پھر نماز اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اللہ کریم نے بذریعہ وحی ان کے احکامات اپنے محبوب علیہ السلام کو زمین پر دیے۔ لیکن نماز کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ احکم الحاکمین نے مصطفیٰ علیہ السلام کو شب معراج لیلۃ الاسراء میں مکۃ المکرمہ سے براق پہ سوار کر کے بیت المقدس پہنچایا، انبیاء کا امام بنایا، پھر آسمانوں پہ اٹھایا، 7 آسمانوں سے بھی اوپر لے جا کر اپنے سب سے زیادہ قریب فرما کر، بہت قریب فرما کر اللہ رحیم و کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ نماز بطور تحفہ عطا کی۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو اپنے رب کا قرب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، چہرے پہ نور آتا ہے، دل میں سرور آتا ہے، اور مال میں، رزق میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح معراج کروائی آپ جانتے ہیں، لیکن یہ امت کی معراج ہے نماز۔ امت کے مسلمانوں کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ معراج اس مقام قرب کو، اس عروج کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب اور اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ سبحانک اللہم، براہ راست اپنے رب سے کہہ رہا ہے اے اللہ تو پاک ہے۔ بابی حمدی کا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، وتبارک اسمک کا تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک کا تیری شان تیری عظمت بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، کچھ میرے لیے ہے اور کچھ میرے بندے کے لیے ہے۔ تو جب اس طرح بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ذرا دیکھو، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حامدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے حمد بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، فرشتوں دیکھو اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں دیکھو مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں بندہ انتہائی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب، اپنے پیارے، اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور میری حدود کے دائرہ میں رہتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ فرمایا ایسے ایمان والوں کو جنت کی بشارت سنا دو۔ یہی 11واں پارہ۔ یہ نماز مخالفین کے شر سے، دشمنوں کے حملوں سے،
دشمن کے وار سے بچنے کا اللہ کریم نے ایک بہترین ہتھیار دیا ہے ایمان والوں کو۔ اس دنیا میں بڑے بڑے سفاک، جابر، ظالم درندے آئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن اور سب سے بڑا ظالم تھا فرعون، جس نے بے گناہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کروا دیا۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا اس کی طرف، پیغام پہنچایا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ فرعون کے شر سے بچنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر وہ اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے جو ان کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے سکھائیں۔ کہنے لگے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعائیں پڑھا کرو، کفار، منافقین، مشرکین کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے بہترین تحفے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے ان کا نشانہ نہ بنانا، ان کے لیے آزمائش نہ بنانا، اور کفار سے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نجات عطا فرمانا۔ بنی اسرائیل میں جو ایمان لائے وہ اور اللہ کے نبی موسیٰ و ہارون علیہم السلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے کیا حکم دیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہم السلام دونوں کی طرف وحی بھیجے، اگر تم دشمن کے شر سے، ان کے حملوں سے، ان کے ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں رہ کر نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ ابھی باہر آ کر سر عام نہ پڑھو، بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر نماز قائم کرتے رہو، اور جب نماز پڑھو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، دشمن کے شر سے تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ جب باہر دشمن کا خطرہ ہو پھر اجازت ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرتا رہے جب تک خطرہ ٹل نہ جائے، لیکن جب حالت امن میں ہو، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی بیماری نہ ہو، پھر بلا عذر نماز فرض جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوگی۔ پھر لازم ہے کہ مسجد میں آ کر نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ تو ان کا عذر تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا گھر میں رہ کر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ جو نماز ہے نا،
جہاں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، وہاں یہ نماز شرک سے بھی روکتی ہے، اور درس توحید ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہے، لیکن اس کی سمجھ ان کو آئے گی جو نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز کا ترجمہ یاد کیا کرو، توحید ہی توحید ہے۔ 12ویں پارے کی سورہ ہود میں اللہ احکم الحاکمین نے ایک قوم کی بات کرتے ہوئے فرمایا، جب انہیں اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے حکم دیا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ماں سوا باقی سب کو چھوڑو، اور ناپ تول میں کمی بیشی ہرگز نہ کرو، عدل اور انصاف کرو، تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے؟ اور تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے مال و متاع میں اپنی مرضی نہ کریں؟ تو بڑا عجیب آدمی ہے۔ فرمایا ہاں، نماز یہی حکم دیتی ہے، اور بندہ نماز بھی پڑھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی بنائے، نماز بھی پڑھے اور ناپ تول میں کمی بیشی بھی کرے، دھوکہ فریب بھی کرے اور حرام کاری بھی کرے، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز جو ہے وہ حرام کاری سے اور شرک سے روکتی ہے۔ تو جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ کام بھی کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی 12واں پارہ سورہ ہود، اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے نیکیاں آ جاتی ہیں اور گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ لوگوں، نماز کو دن کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں قائم رکھو، پابندی سے پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں آ جائیں گی اور گناہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، کلی کی زبان کے گناہ جھڑ گئے، منہ دھویا، آنکھوں کے گناہ، چہرے کے گناہ جھڑ گئے، سارا اور کانوں کا مسح کیا، کانوں کے گناہ جھڑ گئے، دماغ کے گناہ جھڑ گئے، پاؤں دھوئے، پاؤں کے گناہ جھڑ گئے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلوا دیتے ہیں۔
اور پھر چل کر جب مسجد میں آتا ہے ایسے جا رہا ہے گویا یہ سفر حج پہ جا رہا ہے، باوضو ہو کر۔ فرمایا پھر ہر قدم کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک ایک گناہ مٹتا جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو سردی کے موسم میں پوری طرح وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس بات کی بشارت سنا دو کہ ان کے لیے مکمل اور پورا نور ہوگا قیامت والے دن، جس کے ذریعے چل کر یہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو نماز کے بے شمار فائدے ہیں، اور جنت میں کیا عظمت اور کیا اعزاز ہوگا۔ آگے 13واں پارہ سورہ الرعد اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کے ماحول اچھے بنائے، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ حسن اتفاق سے رہے اور گھروں میں رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اکٹھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے سارے کام ساری باتیں چھوڑ کر وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ فرمایا جیسے یہ دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، یہ سب ماں باپ اولاد بہن بھائی جنت میں بھی اکٹھے ہی ہوں گے، اور فرشتے ہر طرف سے آئیں گے، جنت کے چاروں طرف سے آ کر ان کو سلام پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے آ کر سلام پیش کریں گے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذرا اندازہ تو لگاؤ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، ایسے لوگوں کا انجام کتنا اچھا، کتنا بہترین اور کتنا پیارا ہے۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ، اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پارہ آگے سورہ ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں ہمارے ایک بندے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ماحول بنایا تھا، اپنے اہل و عیال کو وصیت بھی کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ نماز کے اندر تشہد میں یہ جو دعا اکثر مسلمان پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سب سے پہلے کنہوں نے پڑھے تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور ربنا وتقبل دعاء اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اللہ مجھے میرے ماں باپ کو
तमाम ईमान वालों को उस दिन मुआफ़ फरमा देना जिस दिन हिसाब कायम हो। अपना माहौल भी अच्छा बनाओ और अपने रब से दुआ भी किया करो। और ये नमाज अल्लाह फरमाते हैं तमाम परेशानियों का हल है। आगे 14वां पारा सूरह अल-हिज्र, अल्लाह फरमाते हैं वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि आपके मुखालिफीन आपके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनसे आप दिल बर्दाश्ता होते हैं, परेशान होते हैं। इसका हल मैं आपको बताता हूँ। फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। आप अपने रब का ज़िक्र किया करें, उसकी तस्बीह बयान किया करें, उसके सामने कसरत से सजदे किया करें। अल्लाह आपको सकून भी अता फरमाएगा और दुश्मन के शर से आपको महफूज भी फरमाएगा। अल्लाह, इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी परेशानी लाहिक होती और नमाज का वक्त करीब होता, आप सय्यिदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाते, या बिलाल अज़्ज़िन, ऐ बिलाल अज़ान कहो, नमाज पढ़ें, अरहना बिहा, ताकि हमें नमाज के ज़रिए राहत मिल जाए। नमाज के अंदर चैन है, सकून है, राहत है, इत्मीनान है। और कैसा इत्मीनान? फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, अल्लाह को याद करने से। अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सकून है, इत्मीनान है। अल्लाह हम सब को नसीब फरमा दे। आगे 15वां पारा, अल्लाह करीम फरमाते हैं, साथ साथ अल्लाह ताला ने नमाज के कुछ औकात भी बयान किए। फरमाया आक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल। आक़िमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ोहर की नमाज उस वक्त अदा करें जब सूरज ढल जाए। कई बातें करने वाले करते हैं ना, इनको बड़ी जल्दी पड़ी है, बहुत जल्द अज़ान कह देते हैं, ज़ोहर की भी असर की भी। भाई अल्लाह का हुक्म है, जब सूरज ढल जाए नमाज पढ़ो, और जब सूरज ऐन बिल्कुल दरमियान में हो ना, किसी तरफ साया ना हो, उस वक्त ज़वाल होता है। ये चंद मिनट, 1-2 मिनट होता है, ज़्यादा वक्त नहीं होता। जो ही साया शुरू हो जाए और सूरज मगरिब की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए और मशरिक़ की जानिब उसका साया शुरू हो जाए, तो नमाज ज़ोहर का वक्त हो जाता है। और नमाज को फरमाया अव्वल वक्त में अदा करो, क्योंकि अफ़ज़लुल आमाली अस्सलातु फ़ी अव्वली वक़्तिहा। आमाल में से सबसे अफजल तरीन आमाल वो हैं कि नमाज़ों को उनके अव्वल औकात में अदा किया जाए। अव्वल वक्त में नमाज को अदा करना अफजल तरीन अमल है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब सूरज ढल जाए
उस वक्त नमाज अदा करो, और रात की घड़ियों में भी नमाज अदा करो, यानी मगरिब और इशा की नमाज अदा करो। व कुरान अल फज्र, और फजर की नमाज के वक्त कुरान की कसरत से तिलावत किया करो। इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, क्योंकि फजर के वक्त कुरान पढ़ना जो है उस वक्त इंसान का दिल और दिमाग हाजिर होता है और सही सही पढ़ सकता है। और दूसरा मतलब ये कि फजर और असर के वक्त जो अमाल किए जाते हैं वो फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन दो औकात में फरिश्ते जमा होते हैं। दिन के फरिश्ते फजर के वक्त आते हैं, असर तक रहते हैं, और असर के वक्त वो चले जाते हैं, रात के फरिश्ते आ जाते हैं जो फजर तक रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आलिमुल गैब होने के बावजूद फरिश्तों से पूछते हैं तुम गए थे, वापस आए, मेरे बंदों को किस हाल में पाया? ये फरिश्ते कहते हैं अगर ये बंदा नमाजी है, बर वक्त नमाज अदा करने वाला, ये फरिश्ते गवाही देते हैं ऐ अल्लाह जब हम गए थे उस वक्त भी तेरा बंदा नमाज में था, यानी नमाज फजर पढ़ रहा था, और जब हम वापस आए उस वक्त भी तेरा बंदा नमाज ही पढ़ रहा था, यानी उसने असर की नमाज पढ़ी। फरिश्तों की गवाही, इसलिए फरमाया इन दो औकात में ख़ास पाबंदी किया करो। व कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्री काना मशहूदा व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रात को तहज्जुद का भी एहतिमाम किया करें। जब आप नमाज तहज्जुद अदा करेंगे तो आपको आपका रब क़यामत वाले दिन मुक़ाम महमूद पे फायज़ फरमा लेगा। नमाज तहज्जुद अदा करने से बड़े बुलंद दराजात मिलते हैं। अल्लाह करीम ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़ाम महमूद अता करने का वादा फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, रात को क़याम किया करो। क्यों? इसलिए कि ये तुमसे पहले जो सालेहीन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनके उम्मती गुज़रे हैं उनका शेवा है, और अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है, और गुनाहों के मुआफ़ होने का ज़रिया है, और जो इंसानी ख्वाहिशात होती हैं उनको दबाने का बेहतरीन नुस्खा है। इसलिए रात को क़याम किया करो, तहज्जुद का एहतिमाम किया करो। अल्लाह हमें करने की तौफ़ीक अता फरमा। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो ये करते थे ना, लेकिन आगे अल्लाह ने 16वें पारे की सूरह मरियम में बाद में आने वालों का शिकवा करते हुए फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। इनके गुज़र जाने के बाद कुछ ऐसे नाअहल ना खल्फ़ लोग आए कि जो दुनिया की मरग़ूब चीज़ों में, दुनिया के मालो मता में
کھانے پینے میں اتنے مست اور مگن ہو گئے کہ انہوں نے فرائض کو بھی چھوڑ دیا۔ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع ہی کرنے لگ گئے۔ واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرا تو کچھ نہیں بگاڑنا، نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں۔ ان قریب یہ جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے، نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ لیکن الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے اصلاح کر لی، اعمال اچھے کرنے لگے، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے اگلی سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز کی پابندی کیا کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی اس کا حکم دیا کریں۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے، بلکہ بعض دفعہ تہجد کے وقت اپنے گھر والوں کو جگاتے، آواز لگاتے اور ساتھ فرماتے کہ میں یہ اپنی مرضی سے نہیں تمہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دو۔ نبی مکرم سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز سکھاؤ بھی، نماز پڑھاؤ بھی اس وقت جب ان کی عمر 7 سال تک ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کو ضرور پڑھاؤ، اگرچہ تمہیں اس کے لیے مارنا ہی کیوں نہ پڑے، پھر سختی کرو، سختی سے بھی پڑھاؤ۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز سکھاؤ، پڑھنے کی عادت بناؤ، اور اگر 10 سال کے ہو کر نہ پڑھیں تو ان پہ سختی بھی کرو مناسب طریقے سے۔ اور دوسرا کام کہ 10 سال کی عمر میں ان کے بسترے بھی الگ کرو، نماز کی پابندی کرواؤ اور بسترے الگ الگ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تربیت فرمائی اپنی امت کی۔ آگے فرمایا کہ یہ جو مسلمان حکمران ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان میں سے ان کی ایک یہ ذمہ داری بھی ہے، کیا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جب ہم ان کو زمین کے اندر خلافت، حکومت، سلطنت، اقتدار عطا کر دیتے ہیں، وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں کو مٹاتے ہیں۔
یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور بعض مسلمان عوام الناس علماء کے کہنے سے ان پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب حکومت کی طرف سے سختی ہوتی ہے نا، اس وقت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب ضیاء الحق کے دور میں تھوڑی سی سختی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تھا نا، مساجد نمازیوں سے بھر گئی تھی، بڑے لوگ نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اسی طرح اگر حکمران تھوڑی سی سختی کریں اور نظام یہ قائم کریں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب اعلان جہاد کیا تھا، جب انہوں نے پہلے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا نا، اور کہنے لگے یہ کوئی ضروری نہیں، یہ تو ایک تاوان ہے، دیں تو دیں نہیں تو نہ صحیح۔ جب انہوں نے اعلان جہاد کیا تو جنہوں نے انکار کیا تھا وہ زکوٰۃ کا مال لے کر خود دربار میں حاضر ہو گئے اور آ کر معافی بھی مانگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب فرما دے، اور جب ایسا نظام ہوگا تو امن، سکون اور اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ 18واں پارہ، جس کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں، نمازوں کو آرام سے اور اطمینان سے صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے کامیابی ہے۔ کیسی کامیابی؟ ان آیات کے آخر میں فرمایا، کچھ اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم ان لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے، جن جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی 18ویں پارے کی سورہ نور میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ تاجر لوگ، کاروباری لوگ بڑے عذر اور بہانے بناتے ہیں اور نمازوں میں غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، جہنم کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن بر وقت نماز بھی آ کر ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ عطا کرنے کے بعد اپنی طرف سے
مزید بطور انعام بھی عطا کریں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کو مزید بھی عطا فرمائیں گے انعام کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے اور کتنے بہترین جملے استعمال کیے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے 19واں پارہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب اور خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ پوری رات کھیل تماشے میں یا غفلت میں ہی نہیں گزارتے، آرام بھی کرتے ہیں اور اٹھ کر باوضو ہو کر سجدے اور قیام بھی کرتے ہیں۔ آرام بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ رب سے مانگتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آگے 20واں پارہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہنے کا حکم دیا، فرمایا آپ فرما دیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کے لوگوں کو بتا دیں کہ میں یہ حکم صرف تمہیں نہیں دے رہا بلکہ میرے رب نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں اس بیت اللہ کے رب کے تا زندگی ہمیشہ عبادت کرتا رہوں اور اللہ کے اس قرآن کی تلاوت کرتا رہوں جو مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ اور آگے 21واں پارہ جس کی پہلی آیت، وہاں بھی یہی فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کتاب کی خود بھی تلاوت کیا کریں، اس کو پڑھا کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو ہمیشہ قائم رکھا کریں، اس میں سستی نہیں کرنی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا بے شک جو نماز ہے وہ ہر قسم کی برائی سے اور بے حیائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے پوچھا وہ گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس پہ حد لگتی، لیکن وہ یہی سمجھ رہا تھا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، سب لوگوں نے پڑھی، اس نے بھی پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے پھر اپنی بات کو دہرایا، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کی جو سزا بنتی ہے آپ مجھے سزا دے دیں تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ سکوں۔ دل میں اللہ کا خوف تھا نا، ڈر تھا نا، اپنے آپ کو خود پیش کر رہے ہیں سزا کے لیے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ جو سزا بنتی ہے اس دنیا میں ہی مجھے مل جائے۔
اس نے جب 3 دفعہ اپنی بات کو دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری اس نماز کو تیرے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے، تیرے گناہ معاف ہو گئے، بشرطے کہ ایسا گناہ نہ ہو جس سے سزا، جس سے حد لگتی ہے۔ باقی جو گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ وضو کرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے فرمایا بندہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا۔ اللہ 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ احکم الحاکمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے ان کو بھی یہی حکم دیا جو ہم سب کی اور پوری امت کی مائیں ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہاں اگرچہ مخاطب اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے کیا ہے، لیکن تعلیم تمام امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھا کرو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جایا کرو، اگر باہر جانا پڑ ہی جائے تو باپرد ہو کر، جو پہلے زمانہ جاہلیت کی جاہل عورتیں تھیں ان کی طرح بے پرد ہو کر باہر نہ نکلا کرو، بلکہ باپرد ہو کر اپنے پورے جسم کو چھپا کر اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ نے آخر میں فرمایا ان احکام کی تعلیم دے کر، حکم دے کر میرا مقصد یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو، نجاست کو دور کر کے تمہیں پاک صاف پاک باز بنا دیا جائے۔ یہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پردہ کیا جائے، گھروں میں بیٹھا جائے، نماز کی، روزے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کے ذکر کی پابندی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔